سب سے پہلے تو شعبان کی ایک عظیم ترین عید پھر ہمیں مل گئی، دو شہزادوں کا جشن، اور یہ دو شہزادے ہیں بھی، ایک حسن کا لخت دل ہے تو دوسرا حسین کا نور نظر ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو خود جب حسین پوچھتے ہیں کہ میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو یہ کہتا نظر آتا ہے احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ اگر قاسم نہ ہوتے تو قیامت تک قرآن مجید کی اس آیت میں، جس میں قرآن میں خدا نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ کوئی نہیں بتا پاتا کہ ذائقہ کیسا ہے۔ قاسم نے ذائقہ بتا دیا۔ اچھا، صرف میٹھا نہیں کہا، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھاس جس میں ہے وہ ہے موت میں، شہادت میں۔ اللہ، اور پھر اس کے بعد جب حسن کا لال اس طرح کی گفتگو کرے تو پھر اس کے بعد حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھیں۔ حضرت علی اکبر پھر یہ کہتے نظر آتے ہیں بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آئے۔ اللہ اکبر۔ تو آج وارث حسن اور وارث حسین دونوں کا جشن ہے، اور ایک کی ولادت کی تاریخ 7 شعبان ہے۔ اچھا، عجیب سی بات ہے حضرت قاسم کے حوالے سے کہ ہمارے جو مصائب پڑھے جاتے ہیں بر صغیر کے اندر محرم میں، وہ بھی جو 7 محرم جو ہے حضرت قاسم سے منسوب ہے، تو یعنی شعبان کا بھی 7 آپ کے حوالے ہے، محرم کا 7 بھی آپ کے حوالے ہے۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوا چلوں، کیونکہ محرم جس میں کوئی خوشی نہیں، شعبان جس میں کوئی غم نہیں، لیکن اگر غم ہے تو وہاں 7 شعبان جو خوشی ہے تو حضرت قاسم کے لیے، غم ہے تو حضرت قاسم کے حوالے سے 7 محرم کے اندر قاسم کی نسبت سے 11 تاریخ 11 شعبان حضرت علی اکبر کی ولادت۔ انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی حضرت علی اکبر کے حوالے سے۔ تو یہ 2 اہم ترین جشن 2 مصروں کے ساتھ میں اپنے پڑھنے والوں کو بلانے جا رہا ہوں۔ حضرت قاسم کے حوالے سے قسیم امروہوی صاحب، عدنان کریم صاحب کے والد، ان کے 2 مصرے بڑے مشہور ہیں، آپ نے مجھ سے بھی سنے ہیں، دیگر احباب سے بھی سنے کہ نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا، نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا، ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا۔ آئیے انہی 2 مصروں کے ساتھ، بہرحال اس امام بارگاہ کے میزبان بھی ہیں، فعال بھی ہیں، اور ہر موقع پر موجود ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ میری مراد اسد تقوی صاحب سے ہے، کیونکہ بہرحال ہمارے یہاں دسترخوان کے قاعدے ہی ہیں کہ میزبان پہلے لقمہ توڑتا ہے، پہلے وہ کھاتا ہے، تو یہ میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے اسد تقوی آ رہے ہیں۔ ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ اسد تقوی کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادوں کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہمارے وقت کے امام کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں ان کی ولادت۔ ایک شعر کا ایک بند حضرت قاسم کے نام، اس کے بعد ایک منقبت چھوٹی سی آپ لوگ سے اجازت لیتے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ صلوات پڑھتے محمد والے کہ قاسم حسن کے نور کا، قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے، کہ قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے، فروا کا لاڈلا ہے تو زینب کا چین ہے۔
کہ فروا کا لاڈلا ہے تو زینب کا چین ہے، لڑنے میں عباس ہے تو چلنے میں علی، کہ لڑنے میں عباس ہے تو چلنے میں علی، کردار محمد سا حسن میں حسین ہے۔ جواب محمد والا صورت مرتضی علی اکبر، صورت مرتضی علی اکبر، سیرت مرتضی علی اکبر، صورت مصطفیٰ علی اکبر، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ سیرت مرتضی علی اکبر، صورت مصطفیٰ علی اکبر، کہ حسن کی ابتدا تو تھے یوسف، حسن کی ابتدا تو تھے یوسف، حسن کی تغالی صورت مصطفیٰ علی اکبر، تیرے قدموں کی خاک پانے سے، تیرے قدموں کی خاک پانے سے، چاند روشن ہوا علی، صورت مصطفیٰ علی اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ستارے جو جگمگاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان یہ ستارے جو جگمگاتے ہیں تیرے نقش پالی اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ صورت مصطفیٰ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ علی واہ واہ۔ اکبر، یوں لگا جیسے پڑھ لیا قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ یوں لگا جیسے پڑھ لیا قرآن، پڑھ لیا قرآن، میں نے جب بھی کہا لی، صورت مصطفیٰ علی اکبر،
مدحت کی تاب مجھ میں کہاں، بہت عمدہ ہے، ان کی مدحت کی تاب مجھ میں کہاں، میں کجا اور کجا صورت مصطفیٰ علی اکبر، دو ہی اکبر ہے مرتضیٰ کی قسم، دو ہی اکبر ہے مرتضیٰ کی قسم، ایک اللہ ہے اور علی اکبر، صورت مصطفیٰ علی اکبر، مقتبہ سے بتاؤں کہ راکب اشعار لکھ رکھا ہے جو، راکب اشعار لکھ رہا ہے جو، کر رہے ہیں عطالی اکبر، صورت مصطفیٰ علی اکبر، سیرت مرتضیٰ علی اکبر، صلوات محمد والا یہ تھے اسد تقوی صاحب، دونوں ممدوح کی شان میں ترتیب سے کلام پیش کیے، صورت مصطفیٰ علی اکبر، سیرت مرتضیٰ علی اکبر، کیا ہی خوبصورت مصرے اور حضرت علی اکبر کا تعارف شاعر نے ان دو مصروں میں اس طرح کرایا ہے کہ شکل رسول، نام علی، عمر فاطمہ، شکل رسول، نام علی، عمر فاطمہ، کیا کیا تبرکات تھے اکبر لیے ہوئے، کیا کیا تبرکات تھے اکبر لیے ہوئے۔ یقیناً حضرت علی اکبر کی ذات حسن کا استعارہ ہے، یقیناً آپ شبیہ رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو آپ کے جد کا نام ملا ہے، لیکن ہمارے یہاں کی عقائد کی تہذیب بھی یہی ہے، نبی نبی ہے، غیر نبی غیر نبی ہے۔ اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہوں حفظ مراتب رکھنے والے تمام سننے والوں پر بھی، پڑھنے والوں پر بھی، شعراء پر بھی، منقبت خانوں پر بھی خدا توفیقات میں اضافہ کرے، کیونکہ ہمارا دین یہی ہے، توحید، رسالت، امامت۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تمام شعراء بھی، پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھ رہے تھے۔ اسد تقوی صاحب، اب اسد تقوی صاحب کے بعد ایک بہترین آواز کے مالک ہمارے بھائی کافی دنوں سے حسین بھائی کا انتظار کر رہے تھے، سب کے سب آخر حسین بھائی کراچی سے واپس آ گئے ہیں۔ اسد تقوی صاحب تلاش میں تھے، جستجو میں تھے، ڈھونڈ نکالا، آخر انہیں گوہر نایاب مل گیا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا حسین رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، بارگاہ حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر میں نذران عقیدت پیش کریں، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں، کیونکہ اتنے دور کے سفر کے بعد آئے ہیں، آپ کی صلوات ان کی تھکان دور کر دے گی۔ اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر
صلی علی محمد قبلہ کی اجازت سے۔ خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، او خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور، اذان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور، اذان ہے اکبر، اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری، اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری، جو ایک بھائی تیرا بے زبان ہے، جو ایک بھائی تیرا بے زبان ہے اکبر، تمہارا حسن بیاں ہو رہا ہے محفل میں، تمہارا حسن بیاں ہو رہا ہے محفل میں، اب آئینوں کا یہاں امتحان ہے، اب آئینوں کا یہاں حاصل کلام شعر آپ کی خدمت میں نذرانے کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ ہے 14 صدیوں سے 18 سال سے اس کا ہے 14 صدیوں سے 18 سال سے اس کا ہے 14 صدیوں سے 18 سال سے اس کا ضعیف ہو گئی دنیا جوان جوان ہے اکبر، محمد وآل محمد صلی اللہ ماشاءاللہ، شباب اور جوانی سے بھرپور مصر سماعت فرمایا آپ نے۔ ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر، کہ شاعر کہتا ہے کہ اب دب نہ پائے گی کسی تکبیر کی صدا، اب دب نہ پائے گی کسی تکبیر کی صدا، اکبر نے ڈال دی ہے جوانی اذان میں، اکبر نے ڈال دی ہے جوانی اذان میں۔ اور 18 سال پہ بہرحال مصدق صاحب تو خود اپنا کلام پڑھیں گے، لیکن ابھی 4 مصرے وہ اگر پڑھنے والے تھے تو ان کو وقت مل جائے گا عمران بھائی کے دوران کے وہ دوسرا نکال لیں گے، کیونکہ ہے تذکرہ چھڑا ہوا لیلا کے نام کا،
ہے تذکرہ چھڑا ہوا لیلا کے لال کا، سارے جہاں میں رقص ہے حسن و جمال کا، سارے جہاں میں رقص ہے. ابھی آپ نے حسن کے تعلق سے جو تذکرے اور آئینے کی بات کی کہ سارے جہاں میں رقص ہے حسن و جمال کا، پرجوش اس قدر ہوں، پرجوش اس قدر ہوں میں اکبر کے ذکر سے. اچھا یہ ان کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. ہم تو بہرحال ہم لوگ تو جوان ہیں، مگر بزرگوں کے لیے جو کہا گیا سلوات پڑھیں گے بات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا یہ بات کہہ کہ 70 سال کا جو ہوتا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، 80 سال کا ہوتا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے. ایک اس سے بہتر اور بلندر سلوات صلی علی محمد و آل محمد. پرجوش اس قدر ہوں میں اکبر کے ذکر سے، پرجوش اس قدر ہوں میں اکبر کے ذکر سے، لگتا ہے آج میں بھی ہوں 18 سال. آئیے بہرحال 18 کو 2 مرتبہ ضرب دے دیں گے اور اس کے بعد کچھ اور بڑھا دیں گے. کتنا نکلے گا نتیجہ، لیکن حاصل ہے نتیجہ عمران رضوی سے. ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ عمران بھائی کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، جیسے ابھی مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جو شعبان ایسا مہینہ ہے یہ ولادتوں کا مہینہ ہے، اماموں کی ولادتوں کا مہینہ، امام زادوں کی ولادتوں کا مہینہ. تو اس کی بات کو رکھتے ہوئے مد نظر سچے بھائی نے جو ہے وہ کچھ اشعار کہے تو وہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. بہار آنے کو 2 عالم میں یوں تو ہے ہزار آئی، بہار آنے کو ہے عالم میں یوں تو ہے ہزار آئی، مگر ایسی بہار بے خزاں ہے پہلی بار آئی. بہار آنے کو 2 عالم میں یوں تو ہے ہزار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار اس ماہ میں زہرا کے گھر ہے بار بار آئی، بہار اس ماہ میں زہرا کے گھر ہے بار بار آئی. گلی چٹکی فضا مہکی گلستان میں بہار آئی، وہ دیکھو وہ سواری شہے دلدل سوار آئی، وہ دیکھو سواری شہے دلدل سوار آئی. اور ذرا ان سے یہ کہہ دیجئے کہ رہیے ہوشیار آئی، وہ آئی دیکھیے سر پر وہ آئی ذوالفقار آئی، بہار آنے کو ہے عالم میں یوں تو ہے بہار آئی. اور محمد کے گھرانے میں محمد ہی محمد ہیں، محمد کے گھرانے میں محمد ہی محمد ہیں. ایک صورت جو ہے صورت بدل کر بار بار آئی، ایک صورت جو ہے صورت بدل کر بار بار آئی. ایک درود پڑھے گا محمد والے
علی کے جب لگی پابندیاں لگنے، کبھی میسم کی یاد آئی، کبھی خوشبوئے دار آئی، بہار آنے کو ہے عالم میں یوں تو ہے ہزار آئی، مگر ایسی بہار بے خزاں ہے پہلی بار آئی۔ درود پڑے گا برمان پاک۔ سماعت فرما رہے تھے آپ جناب عمران رضوی صاحب کو حضرت علی اکبر کے حوالے سے۔ ان 4 مصروں کے بعد میں مقطع محفل محترم مصدق لاکانی صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ عجیب نور کا پے کر دکھائی دیتا ہے، عجیب نور کا پے کر دکھائی دیتا ہے، فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے، فلک کے چاند سے۔ ہم موازنے کریں تو سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کہ فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے۔ خوشا نصیب کہ لیلا تیرا علی اکبر، خوشا نصیب کہ لیلا تیرا علی اکبر، امام کو بھی پیغمبر دکھائی دیتا ہے، امام کو بھی پیغمبر دکھائی دیتا ہے۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کروں گا محترم مصدق لاکھانی صاحب سے کہ تشریف لائیں، دونوں شہزادوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے بلند ترین صلوات کے ساتھ محترم شاعر کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، شریعت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اور محمد اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ 2 شہزادوں کا تذکرہ ہے، جشن ہے، تو اسی مناسبت سے ایک بھرپور سلوات پڑھ دی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خشک ہونٹوں پر میرے یوں خوش بیانی آ گئی، خشک ہونٹوں پر میرے یوں خوش بیانی آ گئی، ایک انگڑائی سے لہجے میں روانی، ایک انگڑائی سے لہجے میں روانی آ گئی، کون کہتا ہے ضعیفی کا نہیں ہوتا علاج، کون کہتا ہے ضعیفی کا نہیں ہوتا علاج، میں نے اکبر کہہ دیا مجھ پر جوانی آ گئی۔ یہ 4 مصرے آپ کے لیے تھے، صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، آج میں خاص طور پر شکر گزار ہوں مولانا قبلہ، ان کا آج فون آیا کہ آج آپ کو پڑھنا ہے، تو ان کا کہنا جو ہے میرے لیے حکم رکھتا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک ایسا راز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کسی کو نہیں معلوم، آج تک کبھی بھی میں نے شہزادہ قاسم کے لیے نوحے تو کہے ہیں لیکن منقبت کبھی نہیں، سلامت رہے، سلامت رہے۔ تو جیسے انہوں نے فون رکھا اسی نشست پہ بیٹھے ہوئے 6-7 شعر ہو گئے۔ بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جدا ہے ہر شہید عشق سے کردار قاسم کا، جدا ہے ہر شہید عشق
سے کردار قاسم کا کہ 13 سال میں ظاہر ہوا ایثار قاسم کا، کہ 13 سال میں ظاہر ہوا ایثار قاسم کا۔ یہ مت سمجھو حسن شامل نہیں تھے جنگ خونی میں، یہ مت سمجھو حسن شامل نہیں تھے جنگ خونی میں، حسن کا وار تھا کرب و بلا میں وار قاسم کا، حسن کا وار تھا کرب و بلا میں وار قاسم کا، حسن کا وار تھا کرب و بلا میں وار قاسم کا۔ اور یہ ہمارے یہاں بحث چل رہی ہے، چلتی ہے بہت زمانے سے کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ تو علماء کا کام ہے اس کو سلجھانا، لیکن یہ شعر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حسن کا وار تھا کرب و بلا میں وار قاسم کا، مجھے ہاتھوں کی مہندی کی نہیں ہے کچھ خبر، لیکن مجھے ہاتھوں کی مہندی کی نہیں ہے کچھ خبر، لیکن جہاں شادی ہوگا تذکرہ ہر بار قاسم کا، جہاں شادی ہوگا تذکرہ ہر بار قاسم کا۔ اور یہاں شبیر پر ایمان وہاں ارزق سے بیزاری، یہاں شبیر پر ایمان وہاں شبیر سے وہاں ارزق سے بیزاری۔ محمد بلند تر صلوات محمد وآل محمد۔ یہاں شبیر پر ایمان وہاں ارزق سے بیزاری، یہاں اقرار قاسم کا وہاں انکار قاسم کا، یہاں اقرار قاسم کا وہاں انکار قاسم کا۔ تیری یہ شعر خاص طور پہ قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تیری جانب چلا ہے شاہزادہ کیسا سج دھج کر، تیری جانب چلا ہے شاہزادہ کیسا سج دھج کر، قضا کے شہد کی شیرینی کر دیدار قاسم کا، قضا کے شہد کی شیرینی کر دیدار قاسم کا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ وہ روزہ 3 دن کا کربلا کے گرم صحرا میں، یہ قافیہ ملاحظہ فرمائیے، وہ روزہ 3 دن کا کربلا کے گرم صحرا میں، سرے کوثر علی کے ساتھ تھا افطار قاسم کا، وہ روزہ 3 دن کا کربلا کے گرم صحرا میں، سرے کوثر علی کے ساتھ تھا افطار قاسم کا، سرے کوثر علی کے ساتھ تھا افطار قاسم کا۔ بدن ٹکڑے ہو لیکن حق کے رستے سے نہیں ہٹنا، بدن ٹکڑے ہو لیکن حق کے رستے سے نہیں ہٹنا، مصدق دیکھ یہ ہے کم سے کم معیار قاسم کا، مصدق دیکھ یہ ہے کم سے کم معیار قاسم کا۔ محمد آل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ممبر کے اور آپ کے درمیان ایک ممبر تھا، وہ ہٹ گیا ہے، اب آپ قریب آ جائیے اور ذرا قریب کی ممبرشپ لے لیجیے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ چونکہ شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے۔ ابھی دعائے کمیل سورہ یاسین حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ آئیے اپنی تقریر سے پہلے سورہ فاتحہ سے اپنے مرحومین کو یاد کر لیتے ہیں، بالخصوص شہید علامہ عارف حسین حسینی، شہید علامہ نواز عرفانی، شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین اور سامعین کے مرحومین، والنٹیئرز کے مرحومین، اور ساتھ ہی ساتھ سجاد رضوی صاحب کی والدہ کے 2 سال پورے ہو رہے ہیں کل، ان کی طرف سے درخواست تھی، مرحومہ شاکرہ حیدر، اور جن کی پہلی شب جمعہ ہے
اور جن کے حقوق ہماری گردنوں پہ ہیں، مولانا ظفر یاب علی اور ہما اندری فاطمہ رضوی، ان سب کو ہدیہ کرتے ہیں. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ایک بلند ترین صلوات. صلی علی محمد. دونوں شہزادوں کی ولادت کی مبارکباد بارگاہ امام زمانہ میں، ساتھ ہی ساتھ بارگاہ عصمت و طہارت میں تمام مومنین جو یہاں موجود ہیں ان سب کو بھی مبارک ہو. لیکن بات یہ دیکھیں، یہ دونوں شہزادے، ان دونوں میں سے کسی کا عقد نہ ہوا، نسل نہ چلی، لیکن فکر چل رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی ایسی نسلیں ہیں، لوگ شادیاں کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، لیکن فکر نہیں چل پاتی ہے. لیکن قاسم اور علی اکبر اس فکر کا نام ہے. حمایت امام وقت، نصرت امام وقت. جو کچھ ہے تمہارا نہیں ہے، سب تمہارے آقا کا. یعنی امام سے وفاداری کا درس کربلا میں قاسم نے بھی دیا، عباس نے بھی دیا، اکبر نے بھی دیا. اور پھر اس کے بعد کیا کہنے، ابھی بے زبان کی بات ہو رہی تھی نا کہ حضرت علی اصغر تک نے امام وقت سے وفاداری کا درس دیا. بات پہنچ گئی اب تک. میں نے قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی ہے. قرآن اصحاب کہف کی بات کر رہا ہے. میں اصحاب کہف کا تذکرہ نہیں، صرف آیت کو تبرکاً پڑھا، ترجمہ کر کے ان دو جوانوں کا تذکرہ کر رہا ہے. کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم. جب انہوں نے غار میں پناہ لے لی نا، ظالم کے خلاف قیام کیا. اصحاب کہف کو پڑھیے. یہ جو کئی مرتبہ ہم حق بولتے ہوئے ڈرتے ہیں نا، وہ خوف ختم ہو جائے گا. جو ہم کئی مرتبہ سچ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں نا، تو ہمارا خوف ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اصحاب کہف جو ہے نا، مقاومت اور اسٹینڈ کی ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے. قرآن مجید نے ان کے لیے استعمال کیا انہم فتیۃ. جب یہ غار میں گئے، اللہ نے اپنی رحمتیں ان کے اوپر سایہ کر دی. اس کے بعد قرآن کے انہم فتیۃ کہ بے شک یہ جوان تھے. ابھی جوان جو تھے نا، کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام دو باتیں بچوں کو سمجھانے کے، اس کے بعد آگے بڑھو حضرت قاسم حضرت علی اکبر تک. یہ تمیز ہے، پریفیس ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جوان تھے. امام سے پوچھا گیا مولا، ان کی تعداد قرآن مجید نے 5 اور 7 بتائی، نام بھی ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگ نام اپنے دعا تعویذ اور عمل کے لیے استعمال کرتے ہیں. کہ انہم فتیۃ کہ یہ جوان تھے. تو امام سے پوچھا مولا ان کی عمر کیا تھی؟ میں بھی ہم جب جوان کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مصدق بھائی سے ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں، جب بھی ہم جوان کہتے ہیں تو جوان کا مطلب ہوتا ہے بھائی 18 سال سے لے کے 25 سال تک، 30 سال تک، ہے نا. اس کے بعد پھر وہ جوان نہیں کہہ رہا تھا. امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا یہ سب کے سب پختہ عمر تھے.
पुख्ता उम्र समझे आप? इमाम ने और एक्सप्लेन किया, यानी ये लोग 40s में थे, ये विजडम, समझ, अक्ल, हिकमत, इंटेलेक्ट, राइट डिसीजन की एज होती है। कहा ये 40 साल के थे। कहा लेकिन फिर मौला ने फितिया क्यों कहा कुरान मजीद में? ये फितिया फतह की जमा है, फितिया फतह की जमा है। अब आप ये देखिए ना, मौला कायनात के लिए जो जंग खैबर के अंदर कि ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार, तो कोई जवान नहीं है सिवाय अली के, कोई तलवार नहीं है सिवाय जुल्फकार के, तो जवान है तो अली है, जुल्फकार के अलावा कोई तलवार नहीं, तलवार जिसमें कांट है वो अली की तलवार जुल्फकार में। बात वाज़ेह होगी। तो अब फतह की जमा है फितिया। तो कहा इमाम से, मौला तो 40 साल के थे तो कुरान ने जवान क्यों कहा है? इमाम ने कहा इसलिए कि जवानी उम्र का नाम नहीं है, जवानी दीन की राह पे इस्तिकामत का नाम है। अगर एक ज़ईफ है इस्तिकामत रखता है वो जवान है। और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा। आप अंदाजा लगाएं 11 साल कम 1200 साल के हो रहे हैं। लेकिन रिवायत में खुदा इमाम के दौर में ताजील फरमाए कि जब इमाम आएंगे ना, तो इमाम जब आएंगे तो एकदम जवान लगेंगे। फिर जवान के लिए वहां जब छठे इमाम की हदीस है कल 40 साल के लग रहे होंगे। बात कौन की आपका? अब इस्तिकामत दीन की राह पे क़याम। करबला के अंदर एक चीज और देखते हैं, हर एज ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है करबला के अंदर। करबला सिर्फ जवानों की नहीं है, करबला सिर्फ बूढ़ों की नहीं है, करबला सिर्फ बनी हाशिम की नहीं है, करबला सिर्फ खानदान वालों की नहीं है, करबला सिर्फ असाब की नहीं है, करबला सिर्फ सफर के साथियों की नहीं है। करबला सुबह आशूर तक आने वालों का रास्ता खुला रखने का नाम है। करबला रास्ते बंद नहीं करती है, करबला रास्ते खोलती है। तवज्जो है ना आपकी? तब आप ये देखिएगा उसमें आपको जहां हबीब मिलेंगे वहां एज ग्रुप देखिए, 6 माह भी है, 4 माह भी है, 4 साल भी है, 8 साल भी है, 9 साल भी है। एक है टीनेजर और एक है यूथ। आज जिसका जश्न है, आगे मैं अपनी मंजिल के ऊपर इस तमीज के बाद, एक है टीनेजर 13, एक है 18 जहां से जवानी शुरू होती है। बल्कि जुमला और मुझे बढ़ के कहने दीजिए कि जब ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न सिस्टम के अंदर अपने बच्चों के लिए कहते हुए 18 साल होने का मतलब ये कि अब मैं बालिग हो गया हूं, अब मैं आजाद हो गया हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, अकबर की जिंदगी ने बताया कि जब 18 साल के हो गए, बालिग हो गए, तो अपने आप को पूरी तरह से खुदा के हवाले कर देने का नाम सुन्नत अकबर है। पूरी तरह से अपने आप को इताअत खुदा के लिए खुदा के हवाले, यानी 18 साल सर उठाने का नाम नहीं, सर झुकाने का। 18 साल सर उठाने का नाम नहीं, सर झुकाने का नाम है। 18 साल आवाज बातिल की हिमायत में बुलंद करने का नाम नहीं है, बल्कि ये हक के लिए अज़ान हक बुलंद करने का नाम है। भाई हजरत अली अकबर किस हवाले से पहचाने जाते हैं? कुछ अली अकबर की पहचान बताते चले। एक जैसे ही हजरत अली अकबर आप कहते हैं ना, तो आपके ज़हन में आता अकबर यानी शक्ल रसूल। एक नक्शा ये ना, हजरत अली अकबर जब भी कहेंगे आप, हजरत जाफर तैयार के लिए भी कि रसूलुल्लाह से शक्ल मिलती थी। रिवायात में आपने बुजुर्गों से सुना होगा, उलमा से सुना होगा, मैंने यहां पे भी पढ़ा है। लेकिन जब भी बताइए मैं जाफर तैयार का नाम लेता हूं, आपके ज़हन में आता है कि शबीह रसूल थे? नहीं आता। यहां तक कि रिवायात में कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा रसूल के शबी थे, लेकिन कभी ज़हन में आपके आया? इमाम हसन जब भी कहा तो सुलह आई आपके ज़हन में, इमाम हसन जब भी कहा तो अफ और दरगुजर आया आपके ज़हन में, इमाम हसन जब भी कहा तो सखावत आई आपके ज़हन में, इमाम हसन जब भी कहा तो मुआविया की सियासत के ऊपर तमाचे शदीद ज़हन में आया। जब भी इमाम हसन कहा तो हुसैन का भी आका ज़हन में आया। लेकिन दस्तरखान ज़हन में आया, सखावत ज़हन में आई, करम ज़हन में आया, अफ ज़हन में आई, दरगुजर ज़हन में आया, लेकिन हसन कहने के बाद शबीह रिसालत माँ में ज़हन में नहीं आया।
یہ ذہن کے اندر جو تبادر ہے نا، ادھر ادھر اسی طریقے سے جیسے ہی عباس کہا تو ذہن میں آیا کہ شبیہ علی ہے، اسی طرح سے اکبر کہا تو ذہن میں آیا کہ شبیہ محمد ہے. یا بھائی جملہ اور آگے بڑھتے کہ کربلا میں پنجتن کو ہونا ہے نا، کربلا میں پنجتن کو ہونا ہے. تو پنجتن کو ہونا، پنجتن کی ایک فرد حسین تو وہاں پر ہے، باقی چار تو نہیں ہے. پیغمبر نہیں ہے، علی نہیں ہے، فاطمہ نہیں ہے، حسن نہیں ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ اگر حسین بے نفس ہی موجود ہے نا تو پنجتن میں چار وہ نہیں ہے تو ان کی شبیہ، ان کا نمائندہ ہو تو کس طرح سے ہو کہ محمد کی جگہ شبیہ محمد بن کے علی اکبر ہوں گے، علی کی جگہ شبیہ علی بن کے عباس ہوں گے، فاطمہ کی جگہ ثانیہ زہرا بن کر جناب زینب ہوں گی، قاسم حسن کی جگہ شبیہ حسن نمائندہ حسن بن کے ہوں گے. میں ان کے بلند ترین محمد وآل محمد صلوات. دیکھو جب مباہلے کے میدان میں گئے نا تو پنجتن گئے، وہ بھی فیصلہ کن جنگ تھی. دو فیصلہ کن جنگیں، ایک مدینے میں ایک کربلا میں. توجہ ہے آپ کی؟ دو فیصلہ کن جنگیں، ایک مدینے میں ایک کربلا میں. مدینے کی فیصلہ کن جنگ کو مباہلہ کہتے ہیں، تلوار نہیں نکلتی ہے، پنجتن آتے ہیں. کربلا کی فیصلہ کن جنگ ہے کہ اس کے بعد باطل بیعت کا مطالبہ نہیں کرتا ہے. توجہ ہے نا، باطل بیعت کا مطالبہ نہیں کرتا. تو دو فیصلہ کن جنگ ہے، وہاں پہ بھی پنجتن ہے، یہاں پر بھی پنجتن ہے. تو وہاں بے عین ہی پنجتن ہے، یہاں چار نمائندگان پنجتن. بات بات ہوگی. تو پہلی چیز جو تھی جیسے ہی علی اکبر کا ذہن میں فوراً ایک خاکہ تیار ہوا، شبیہ پیغمبر. اچھا جب شبیہ پیغمبر کا تو جملہ اور سنتے چلو. حضرت علی اکبر علیہ السلام ایک بلند ترین صلوات پڑھا. 18 سال یا 19 سال جو، لیکن زیادہ تر مشہور 18 ہی ہے. تو اب حضرت علی اکبر آپ کی 11 شعبان کو ولادت ہوئی. اب جب 18 شعبان کو ولادت ہوئی تو امام حسین نے دیکھا امام حسن موجود. امام حسن ہے نا، ملائکہ کائنات نہیں، امام حسن ہے. دو امام دیکھ رہے ہیں. اب جب ان دو اماموں نے دیکھا تو جیسے ہی دیکھا تو آدمی، ہمارے گھروں میں بھی جب ولادت ہوتی ہے کوئی بچہ ہوتا ہے تو جیسی شکل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ فلاں کی طرح ہے، اس کی شبیہ ہے نا، ان کی شبیہ ہے. بلکہ خالص اگر مشرقی یو پی کی زبان میں کہیں ان کو پڑھا ہے، کبھی ہو سکتا مصدق بھائی نے اعظم گڑھ اور الہ آباد والوں سے سنا ہوتا، یعنی ان کی جیسا ایک دم. تو شبیہ. یا ایک اور ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے جھنک. اب جھنک جو ہوتی ہے بالکل ویسا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے. شبیہ نے بے عین ہی ویسا. اب جیسے ہی حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی، امام حسن امام حسین موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ایک دم رسول کی شبیہ ہے نا تو بے ساختہ نام کیا رکھنا چاہیے. ہمارے تو ہوتا ہی نا کہ اگر کسی کی شبیہ آ گیا تو فوراً نام اس کا رکھا جائے گا. عزیزو دوستو اندازہ لگاؤ کہ جب حسین کے گھر میں علی اکبر کی ولادت ہوئی، لیلا کا بیٹا اس دنیا میں آیا تو آنکھیں نبی جیسی تھیں، پیشانی نبی جیسی تھی، چہرہ نبی جیسا تھا، رنگ نبی جیسا تھا، ہو بہو نبی جیسے لگ رہے تھے. تو جب ہو بہو نبی جیسے لگ رہے تھے تو بے ساختہ حسن حسین کو کہنا چاہیے تھا ہم اس بچے کا نام محمد رکھتے ہیں، لیکن شبیہ تھے نبی کی، نام علی رکھا. میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا علی نام کیوں رکھ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ حسن حسین بڑھ کے آواز دیں گے. نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. آگے گیا تھا صلب میں ابو طالب عبداللہ کے، اب پھر ایک مرتبہ مل گیا ہے تو شکل محمد کی ہوگی، نام علی کا ہوگا. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں گے. شکل محمد کی ہوگی، نام علی کا ہوگا. یہ دونوں چیزیں رکھ دی گئی حضرت علی اکبر پڑھنے میں. تو شکل ہوگی، نام ہو گیا. علی اکبر جیسے ہی کہتے ہیں تو دو باتیں اور بھی ذہن میں آتی ہیں. اذان اور دوسری چیز جوانی. اذان اور جوانی. شکل ہوگی، نام ہو گیا.
अब हम कहां पहुंचे? अजान और जवानी। आप अंदाजा लगाएं, रसूलुल्लाह का जो मुअज्जिन मदीने में है ना, उसे आलम इस्लाम बिलाल कहता है। अच्छा, एक जुमला और भी सुन लीजिएगा, बिलाल पहला मुअज्जिन नहीं है, मदीने का मुअज्जिन है। तवज्जो रहे, बिलाल पहला मुअज्जिन नहीं है। हमारे जब भी कई हम ये समझते हैं कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ही वाज द मुअज्जिन ऑफ रसूलुल्लाह। नो, अजान के फिक्रे, अभी पिछले साल जब अजान की बहुत बहस चल रही थी तो अहले सुन्नत अहले तशरीह तमाम लोगों ने अपनी किताबों के हवाले से अजान नरेट की, रिवायात नरेशन। अजान वही की सूरत में जिब्राइल लेकर आए रसूल के पास। तो जिस तरह से कुरान की आयतें रसूल तक गईं, उसी तरह से अजान भी रसूल तक गई। तवज्जो है? फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने अजान जिसको सबसे पहले तालीम दी, मुझे कहने की जरूरत है, मुझे कहने की जरूरत, अगर आपकी तवज्जो, किसको तालीम दी? फिर भाई जाहिर सी बात है, सबसे पहले जो अली इब्न अबी तालिब को अजान की तालीम दी। अब अली को अजान की तालीम दी, अब उसके बाद अली की जिम्मेदारी लगाई। तवज्जो है? अब अली की जिम्मेदारी लगाई कि अली अजान सिखाएं। अब किसे सिखाएं? पढ़िए तारीख की किताब। अब अली अजान किसे सिखाएं? वही की सूरत रसूल के पास आ गई, जिब्रील लेके आ गए। जिब्रील ने रसूल को दे दिया। रिसालत ने जिस तरह से दीन इमामत के हवाले किया था ना, जिस तरह से दीन इमामत के हवाले किया था, अजान भी इमामत के हवाले कर दी। अब जब अजान भी इमामत के हवाले कर दी, अब मसला ये कि आप मुअज्जिन तैयार कर लें। तो जानते हो अली ने सबसे पहले अजान किसको सिखाई? बहुक्म रसूल सबसे पहले किसको सिखाई? फिर आपका टेस्ट इंशाल्लाह ट्यूसडे जो शब विलादत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ है, एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा। क्योंकि मैंने दरमियान में कह दिया तो आपकी सलवात भी थोड़ी मुंतशिर होगी, सब एक साथ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ट्यूसडे है, वक्त के इमाम की विलादत की शब है, 15 शाबान, अमाल की रात है, दुआ की रात है, इमाम से कनेक्शन की रात है। क्या उसी रात कनेक्शन रखना है? बाकी रखना है, बाकी रखना है। तो इंशाल्लाह 7:15 मुख्तसर जश्न रखेंगे, क्योंकि अमाल नमाज के बाद है। तो 7:15 2 मनक़बतें होंगी मुख्तसर, उसके बाद छोटी सी मेरी स्पीच होगी, फिर उसके बाद क्विज होगा। समझ गया? तो उस क्विज में आपको इनाम मिलना है। यहां जो सवाल कर रहा हूं इस वक्त नहीं मिलना है आपको। तो इंशाअल्लाह ताला तो अर्ज ये करा था कि हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम और अजान की बात कर रहा था। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो वही की सूरत आई। अली ने सबसे पहले किसको तालीम दी? जानते हो? सबसे पहले जिसे तालीम दी है वो सलमान। सबसे पहले, अच्छा मेरी समझ में भी आ रहा था, अगर तारीख में ना मिलता तब भी समझ में आता, इसलिए कि अगर खुदा ने नबी के पास भेजी, नबी ने अली को दी है, तो अब सहाबी तक पहुंचने से पहले सहाबियों में कोई ऐसा हो जिसके लिए नबी ने कहा मिन्ना अहलुल बैत, मिन्ना अहलुल बैत, तो तरतीब जानी चाहिए ना। तो अब सलमान तक पहुंची, सलमान के बाद बिलाल तक पहुंची। बिलाल को अजान का रुतबा और मनसब देकर रसूलुल्लाह ने वो तमाम जिन लोगों के दिमाग बड़े थे ना, उनको मैसेज दे दिया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे मोहतरम वो जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। बहरकैफ ये अजान गदीर तक तो वही रही जो आमतौर पे आलम इस्लाम की अजान है, फजर वाली नहीं। फजर वाली नहीं, मेरी मुराद जोहर असर और मगरिब इशा के वक्त वाली। लेकिन जब विलायत का ऐलान हुआ तो उस वक्त फिर पहली अजान जिसने अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन अली वलीउल्लाह के साथ अजान दी वो भी सलमान है। बात आई थी, कहता हुआ चल रहा था मैं। तो अब आइए, अजान के हवाले से बिलाल पहचाने गए, लेकिन मुअज्जिनीन इतने मुअज्जिन होने के बाद जब हम करबला की बात करते हैं तो फौरन जहन में जो अजान का सरापा आता है, अली अकबर कहो शक्ल हम शक्ल रसूल, अली अकबर कहा जवान, अली अकबर कहा
मुअज्जिन, कैसा मुअज्जिन अजीजों? अभी आपने मुसद्दिक भाई से सुना ना, अजान और नमाज के ताल्लुक से। करबला जो है ना, अगर मुख्तसर कर दें, फजर की अजान दी थी आपने, मुख्तसर कर दें तो भाई ये क्या है करबला? बेटे की अजान से शुरू होती, बाप की नमाज पे तमाम होती है। एक मुअज्जिन है और एक नमाजी है। तो हजरत अली अकबर अजान के हवाले से पहचाने आते हैं। यहां पर आपके शहर में माशाल्लाह बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, तकरीबन 15-20 लोग हैं कि जिनके उन्होंने अपने बच्चों की एज जब 18 साल हुई ना, वो हमने जो जश्न बुलूगत के उन्वान से, हमारी वाइफ थी तो लड़कियों के घरों पे जो हो रहा था, और साथ ही साथ अब कोविड के सारे सिलसिले रुक गए, इंशाल्लाह फिर लोग करेंगे, यानी दरमियान में एक हुआ। तो 18 साल के जब बच्चे हुए तो उन्होंने अपने घर में मजलिस हजरत अली अकबर रखी, मजलिस हजरत अली अकबर रखी। हमने उस मजलिस में खिताब किया, उस बच्चे ने उसमें अजान दिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और मैंने कही, और मैं कहता हूं कि देखिए, अपने बच्चे की जब 18th बर्थडे मनाते हैं तो क्या क्या करते हैं भाई? 18 साल में मेरा बच्चा हो गया है तो भाई हम अपने बहुत ही सिलेक्टेड फ्रेंड्स जो है ना उनको बुलाएंगे, दावत देंगे, खाना करेंगे, अच्छी बात है। 18 साल का लड़का हो गया, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, आउटिंग करेंगे, ये सब करेंगे। मैं कहता हूं शरीयत मना नहीं करती, आप रेस्टोरेंट में हलाल, जाहिर सी बात है हराम तो खिलाएंगे नहीं, आप अच्छे माहौल में ले जाएंगे, म्यूजिक वाले में नहीं ले जाएंगे अगर बाअमल होंगे, और बेअमल होंगे तो इमाम बारगाह मस्जिद में भी लेके आ गए मस्जिद। तो बहरहाल मसला ये है, 18 साल के जब आपका बच्चा हो ना तो पहला काम आपको क्या करना है? एक लड़के की सैटरडे को 18th एज हो रही है ना, फजर की अजान से पहले उठाइए उस बच्चे को, यादगार बनाइए उसके लिए 18 साल, तारीखी बनाइए आप उसके लिए 18 साल, उसको हजरत अली अकबर की खिदमत में उनके हवाले कर दीजिए। ए मुअज्जिन करबला, तेरे हवाले मैंने इस जवान को कर दिया, इसकी जवानी को कर दिया, इसके जज्बे को कर दिया, इसकी फिक्र को कर दिया, इसके अकीदे को कर दिया, इसकी कुव्वत को कर दिया, इसके जहन को कर दिया, इसकी तवानाई को कर दिया। एक करबला की अकबर, तेरे हवाले मेरा 18 साल का जवान। उठाइए, 18 साल का हो गया बच्चा, नहीं बर्थडे है, आज बहुत काम होगा, देर से उठाऊंगा, 18 साल का हो गया, उठाइए, सुन्नत हुसैन पर अमल कीजिए। कैलाल उठो, 18 साल के हो गए हो, हाँ अज़ान अली अकबर तुम्हें जहन में ना, हाँ अगर मस्जिद में उस दिन नमाज में जा सकते हो तो बहुत अच्छा। यहाँ पे माशाल्लाह इस इमाम बारगाह में भी 2 बच्चों ने 18 साल की उम्र के ऊपर संडे वाली फजर में अजान दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे, बावाज़ बुलंद। ये चीजें शेयर करनी जरूरी है, क्योंकि इंस्पिरेशन के लिए, अपनी नस्लों को बचाना ना, बचाओ। 18 साल का हो गया, बच्चे को उठाइए, बेटा उठो, अजान दे दो। अच्छा, लेकिन जब उसको अजान देने के लिए कहिए ना तो आपके घर में फिर कोई सोने ना पाए। जब 18 साल के बच्चे को उठाइएगा ना अजान देने के लिए, फिर घर में सोने ना पाए, इसलिए कि उसको उठाया ना तो उसकी बहन को भी उठाइए, उसके भाई को भी उठाइए, उसकी माँ को भी उठाइए। अब ये बच्चा घर में अजान दे, मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी का वो यादगार लम्हा होगा, उस बच्चे के लिए भी, उस माँ के लिए भी। वो फील करेंगे क्या नूरानियत थी, क्या रूहानियत थी। मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी की बेहतरीन बर्थडे वो थी जब मैं 18 साल का था, घर में मैंने अजान दी, तमाम घर वालों ने अव्वले वक्त नमाज फज्र अदा की, इमाम जमाना खुश हुए। वरना वो इमाम जो ये कह रहा था मलऊन है, मलऊन है, मलऊन है वो शख्स कि जो इशा के पढ़ने में इतनी देर कर दे कि तारे निकल आए, फजर के पढ़ने में इतनी देर कर दे कि तारे डूब जाएं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथों को बुलंद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या अली अकबर, लब्बैक या कासिम। हमारा कुछ नहीं है, सब उनका है। एक बर्थडे अगर अच्छी तरह से दीन के साए में, इस्लाम की रूह के साए में गुजार ली जाए ना तो आपका बच्चा बच्चा है।
اسلام کوئی تنگ نظروں کا مذہب نہیں ہے. اسلام کوئی نیرو مائنڈڈ نہیں ہے. اسلام تم پہ پابندی. اسلام کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کی ساری خوشیاں، اپنی زندگی کی ساری چیزیں لو، اسلام کے قانون کے سائے میں لو. تربیت ہو بچوں کی. جن گھروں کے اندر اگر بچوں کو باوضو مائیں دودھ پلاتی، نتیجہ سامنے دیکھتے ہی نہیں دیکھتے. جن گھروں میں بچوں کو مائیں اپنی گود میں بٹھا کر ٹی وی دیکھتے ہوئے دودھ پلا رہی ہوتی، وہاں پہ بھی نتیجہ سامنے آتا ہے. جن گھروں میں ذکر کرتے ہوئے مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ان بچوں میں بھی آپ نتیجہ دیکھتے ہیں. اور جن گھروں میں بچہ گود کے اندر ہے لیکن برائیاں اور غیبتیں ہو رہی، ان بچوں کے اندر بھی نتائج تو دیکھ رہے. الفاظ کا اثر ہوتا ہے، عمل کا اثر ہوتا ہے. اللہ اکبر، علی اکبر. اذان دلائیے اور اپنے بچے کو بتا دیجئے، دیکھو یہ جوانی جو تمہیں ملی نا، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں جانتے ہیں تو اپنے آپ کو کس کی غلامی میں دیتے ہیں؟ شیطان کی غلامی میں دیتے ہیں نا. لیکن جب اطاعت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کی غلامی میں دے دیتے ہیں. آیت اللہ کاشف الغطا بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، پورا سلسلہ ہے نا، ایک فیملی ہے کاشف الغطا. انہوں نے کہا کہ میں نے منت مانی کہ میرا بیٹا، مطلب میں نظر کی، میرا بیٹا بالغ ہوگا نا تو میں میرے بیٹے سے جو تمام ارکان کرواؤں گا، جو واجبات سکھاؤں گا، ساتھ ہی ساتھ بیٹے سے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھواؤں گا، صدقہ دوں گا اس کا، اور اس کے بعد کہوں گا سجدے میں سر رکھو، اور اس کے بعد کو پروردگارا میں نے اپنے آپ کو تیری غلامی میں پیش کیا، دنیا کی غلامی سے نکال دیا. تو حضرت قاسم چند جملے ان کے تعلق سے. ٹینیجر ہے. پتہ آسٹریلیا سمیت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا چیلنج اس وقت کیا ہے؟ اب ہر قدم کے اوپر چیلنج ہے، لیکن یہ وہ ایج ہے نا کہ جس میں بچہ سیکنڈری میں جا رہا ہے. ایسا ہی نا، ٹینیجر جیسے ہوا پرائمری سے نکلا سیکنڈری میں جا رہا ہے. اچھا وہ ایک اور مشکل ہوگی کہ وہ پرائمری میں بھی وہ ساری چیزیں لے کے آ گئی ہیں. پرائمری میں لے کے آنا تو دور کی بات ہے، آپ کو بتاتا چلو میں کتنا خطرہ بڑھ گیا. اسکول کے اندر جو بچے کنڈر گارڈن میں جا رہے ہیں وہاں پر بھی یہ فتنہ آ چکا ہے. ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ ان ملکوں میں ایک ہی دن مدر ڈے ہوتا ہے نا، فادر ڈے. ہمارے 365 دن مدر نیچے وہ ایک دن بھی ختم ہو گیا. پتا آپ کو؟ شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہاں پر وہ ایک دن کا جو مدر ڈے اور فادر ڈے تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب اس کو انہوں نے کر دیا اسپیشل ڈے. بچے کنفیوز ہو رہے ہیں. جب بارش ہوتی ہے نا تو بارش میں آپ امبریلا لے کے چلتے ہیں. جب راستہ لمبا ہوتا ہے نا تو آپ گاڑی میں جاتے ہیں. اور جب آپ برف باری ہوئی ہو اور برف باری والے علاقے میں جاتے ہیں تو گاڑی جو آپ اپنی لے کے آتے ہیں تو چھوٹی والی نہیں لے آتے، 4 ویلر لے کے آتے ہیں. اور 4 ویلر بھی جو لے کے جاتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد ایک جگہ جا کے آپ کی گاڑی روک دی جاتی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ساری بے چینی ختم ہو جاتی ہے. ٹائر پہ چین لگا دی جاتی. کیوں لگا دی جاتی ہے؟ تاکہ آپ کو حادثے سے بچایا جائے. عزیزوں قدم قدم کے اوپر گڑے ہیں، خطرہ ہے، نقصانات ہیں. آپ کو اپنے آپ کو نسلوں کو بچانا ہے. لہذا جب بچانا ہے تو یاد رہے آپ انتظار مت کیجئے کہ 18 سال کا ہوگا تو میں بتا دوں گا. ہمارے سامنے ایسے کیسز ہیں
कॉल आई, 2 दिन के बाद बच्चा नहीं बैठ पा रहा है। बाप ने कहा मौलाना असली क्या है कि हम लोग बहुत बिजी थे, पहले हमने सोचा कि बच्चे का बीसी हो जाए, फिर उसके बाद हमने सोचा उसका यूनिवर्सिटी हो जाए, फिर उसके बाद सोचा कि वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। पैर पे खड़ा होने तक उसने क्या किया कि माँ बाप को सबको अपने पैर पे गिरा चुका था। खत्म की मैंने रहमत। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ना, ये आखिरी जुमला करबला के अंदर जो लोग ये कहते हैं इमाम हसन की शख्सियत को भी बड़ा अजीब और गरीब तरीके से पेश किया गया कि कसम हजरत इमाम हसन ने अपनी जान बचाई है। इमाम हसन ने इस्लाम बचाया, हुसैन ने इस्लाम बचाया। कभी सुलह जरूरत थी, कभी जंग जरूरत थी। जैसे रसूलुल्लाह की जिंदगी है ना, इंशाल्लाह 15 रमजान की शब में तफसील से बात होगी। लेकिन इमाम हसन का कमाल है, आप उलमा से सुनते हैं कि इमाम हसन ने हजरत कासिम के बाजू पर तावीज बांधा। एक बड़ी तादाद जो है उलमा से सिर्फ इसलिए राबिता करती है कि मौलाना कोई दुआ दे दीजिएगा, कोई तावीज दे दीजिएगा बस। और अगर वो तावीज वाला आता है तो इमाम बारगाह में उसी दिन आएगा और उसके बाद चला जाएगा। लिहाजा उसको कम से कम 25-30 मरतबा इमाम बारगाह में आने दीजिए ताकि वो इमाम बारगाह का आदि हो जाए। तो बहरहाल, तो इमाम ने, हमारे जो तावीज का लफ्ज इस्तेमाल भी होता था, इमाम ने बाजू पे बांधा। इंसान को अपनी औलाद अपने से ज्यादा अजीज होती है। अगर हसन को अपनी जिंदगी अजीज होती ना तो करबला के अंदर कासिम को ये लिख कर न देते कि ए लाल कासिम, जब मेरा भाई दुश्मनों में गिर जाए अपने आप को कुर्बान कर देना। ये हिम्मत इमाम हसन है। और उसके बाद एक जुमला कहें, जब हसन सुलह करते हैं तो हुसैन और अब्बास हसन की सुलह की तायद करते हैं। जब करबला में हुसैन जंग करते हैं तो तायद के लिए अब्बास मौजूद हैं, लेकिन करबला में तायद के लिए बज़ाहिर हसन नहीं मौजूद हैं, लेकिन कासिम को अपना नुमाइंदा बनाकर वहां पर रखा। एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ें आप। एक मतलब इससे बेहतर बुलंदतर सलवात कि सदा अजान की मस्जिद से आ रही है, चलो। बस 2 शेर के सदा अजान की मस्जिद से आ रही है, चलो। खुदा का घर है मगर मेजबान है अकबर। खुदा का घर है मगर मेजबान है अकबर। है 14 सदियों से 18 साल सिन इसका। है 14 सदियों से 18 साल सिन इसका। ज़ईफ हो गई दुनिया जवान है अकबर। इलाही बहक़ ज़हरा अबीहा व बालिहा बनिया। परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हाजात को पूरा फरमा, मरीजों को शिफा और सेहत अता फरमा, हमारी जिस्मानी लिसानी रूहानी बीमारियों को दूर फरमा, हाज़रीन की दुआओं को कबूल फरमा, परचम तशय्युअ को सरबुलंदी अता फरमा, इनक़लाब इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा, आग़ाए ख़ामनी आग़ाए सिस्तानी समेत तमाम उलमा मराजिदीन को लंबी उम्र अता फरमा, ईरान के खिलाफ होने वाली तमाम, इराक़ के खिलाफ तमाम जो साजिशें हो रही उन्हें नाकाम फरमा, दोनों क़िबलों को आज़ाद फरमा, जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला को आबाद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बस अज़ान होने जा रही है, उसके बाद नमाज़ मग़रिबैन इंशाअल्लाह ताला। कल नमाज जुमा 1:32 1:32 पे नमाज जुमा इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला संडे नमाज फजर 6 बजे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तफसीर और नाश्ते का इत्तिमाम है इंशाअल्लाह ताला। आप 3 हफ्ते नाश्ते कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह सहरियाँ कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है ट्यूसडे शब विलादत है, मौला है, भूलिएगा नहीं। आमाल की शब है, शब बारात है। तो इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम 7:15 पे स्टार्ट करेंगे, अर्ली नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि आमाल नमाज के बाद है, लिहाजा जश्न को मुख्तसर रखेंगे। आमाल के साथ कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द तमाम कर दिया जाए प्रोग्राम को। नेक्स्ट डे लोगों की जॉब और बच्चों का स्कूल है। एक बुलंदतरीन सलावत।